اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے اس سے شروع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کی 4 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں با کیوں آئی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب روح کو پیدا فرمایا، جتنے بھی انسان تھے ان کی روحوں کو پیدا فرمایا تو سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو تمام نے یہی جواب دیا۔ تو اس کے بلا کے شروع میں با ہے، اس لیے با شروع میں بسم اللہ کی شروع میں لگائی تاکہ اس سبق کو یاد کرانے کے لیے، اس خطاب کو یاد کرانے کے لیے کہ اس وقت تو تمام نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب اسی خطاب کو، اسی وعدے کو یاد کرانے کے لیے بسم اللہ کی شروع میں با لگائی تاکہ اس معاہدے کو، اس وعدے کو، اس سبق کو یاد کرایا جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ با جو ہے یہ نحو کا قاعدہ ہے، با جو ہے یہ ملانے کے لیے آتی ہے۔ مخلوق یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب ہمیں ملے، ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، تو اللہ رب العزت بھی یہ پسند کرتا ہے کہ مخلوق جو ہے اس سے ملے۔ تو با کو ملانے کے لیے اس لیے شروع میں لائے تاکہ جب بندہ اس کی تلاوت کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، تو با یہ سبب بن جائے گا مخلوق کا خالق کے ساتھ ملنے کا، اس لیے با سے شروع فرمایا۔ تیسری حکمت اس میں یہ تھی کہ با اس کے اندر عاجزی ہے، الف کے ساتھ شروع نہیں فرمایا، با کے ساتھ، با کے اندر عاجزی ہے، تو اس لیے با سے شروع فرمایا تاکہ اس کے ذریعے پڑھیں گے، اس کے وسیلے، اس کے سبب سے جو انسان تلاوت کرے گا اس کے اندر بھی عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چوتھی وجہ یہ ہے، چوتھی حکمت یہ ہے کہ با کے ذریعے اس لیے شروع کیا کہ بار بار اللہ رب العزت کے اسماء آئے ہیں، تو بار بار اسماء آئے ہیں تو اس کے شروع میں بھی با ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں بھی با ہے۔ یہ 4 حکمتیں ہیں۔ آخر میں ایک عمل کی بات، ایک نصیحت کی بات عرض کرنی ہے، یا ایک سنہری بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے تاکہ عمل کی بھی بات ہو جائے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ضیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب مقاصد السالکین کے اندر ایک بہت پیاری بات نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا اور تھا بڑا سخی، بڑی سخاوت کرتا تھا۔ تو ایک رات اسے خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے، قیامت کا دن ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہے۔ تو حکم ہوا، فرمایا اس کا نامہ اعمال اس کو دکھاؤ اور اس میں چیک کرو نماز کا۔ دیکھا سخاوت تو بہت بڑی کی تھی اور بڑی نیکیاں تھی، لیکن نماز کا خانہ جو ہے وہ خالی تھا، اس کے نامہ اعمال میں نماز کوئی نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا اس کا نامہ اعمال اس کے منہ پر مار دو اور پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو سب سے زیادہ تاکید، سب سے زیادہ جو کام تھا وہ نماز کا تھا، اور اس نے وہی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو فرمایا باقی نیکیاں اور اس کی سخاوت، اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، اس کا نامہ اعمال اس کے منہ پر مار دو، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جو فرض نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ جتنے بھی مستحبات و سنن ہوں تو اس کا ثواب بھی رد کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی جو نماز نہیں پڑھتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی تاکید ہے نماز کی، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں ہے۔
شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص تھا، قبریں کھودتا تھا، تو ایک قبر اس نے پوچھا دوسرے سے کتنی کھودیں؟ اس نے کہا جی 12 میل لمبی 12 میل چوڑی۔ دوسری پوچھا یہ کتنی؟ اس نے کہا جی یہ تا حد نظر وسیع کر دیں۔ تیسری قبر کے بارے میں اس نے کہا جتنا ایک انگوٹھا اور شہادت کے انگلی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اتنی قبر۔ جب 3 قبریں بن گئی تو پھر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اچھا دیکھتا ہوں ان میں کون آتا ہے۔ تو ایک جنازہ آیا جس میں 4 بندے اس چارپائی کو اٹھائے ہوئے تھے، میت کو 5 بندے پیچھے تھے، 9 بندے تھے پیچھے۔ تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک غریب آدمی تھا، تو آ رہے تھے اس کو لے کر، تو کسی امیر آدمی نے چلنا ہی گوارا نہیں کیا ساتھ، شرم کے مارے کہ یہ تو غریب آدمی ہے۔ تو لیکن وہ پیسے کے دولت کے اعتبار سے تو غریب تھا، نیکیاں اور اعمال کے اعتبار سے، شریعت کی پابندی کے اعتبار سے بڑا امیر تھا، نیکیوں کے اعتبار سے بڑا امیر تھا، پیسے کے اعتبار سے غریب تھا۔ تو اس کو انہوں نے کہا جی 12 میل لمبی 12 میل چوڑی جو ہے اس میں دفن کر دیا جائے۔ پھر دوسری قبر کا انتظار کرنے لگا تا حد نظر وسیع، اس میں کون آتا ہے؟ تو ایک شخص کی میت لے ہے جس کو 4 بندوں نے اٹھایا ہوا اور 5واں کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو تا حد نظر وسیع قبر جو ہے اس میں دفنا دیا جائے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی مسافر تھا، جا رہا تھا، راستے میں موت آئی، غربت کی وجہ سے کسی نے ساتھ چلنا ہی گوارا نہیں کیا، تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو انہوں نے کہا تا حد نظر جو وسیع ہے اس میں دفنا دیا جائے۔ اب بچ گئی انگلی شہادت کی اور انگوٹھے کے درمیان جو جگہ تھی، اب اس کا انتظار کرنے لگا کہ اس میں کون آتا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کی گھر والی تھی یا کسی امیر کی گھر والی تھی، اس کے انتظار میں تھا یہ کون ہے۔ جب اس کا جنازہ لے کر آئے، بڑے بڑے لوگ، سیاستدان، بڑے بڑے ملک چودھری، راجے مہاراجے، ایم پی ایم این اے، بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزریں کھڑی تھی، بڑے امیر آدمی، بڑے بڑے لوگ سیاستدان اس میں تھے۔ تو جب وہ آئے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو انہوں نے کہا جی یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو جگہ اس میں دفنا دیا جائے۔ تو وہ عورت بد نصیب وہ تھی جو پردہ نہیں کرتی تھی، شریعت کی پابندی نہیں کرتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی تھی، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی جو حدیں بنائی ہوئی اس کے خلاف ورزی کرتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرتی تھی۔ تو فرمایا اس کو انگوٹھے اور شہادت کے درمیان جو انگلی کی جگہ ہے اس جگہ اس کو دفنا دیا جائے۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں مسلم مجھے سمجھ آ گئی، میری بھی زندگی کا ٹانکا جو ہے وہ سیدھا ہو گیا، زندگی سنور گئی اس آخری بات پر کہ یہ قبر وہ جگہ ہے جہاں کوئی ذات نہیں چلتی، جہاں کوئی عہدہ نہیں چلتا، جہاں کوئی گریڈ اور ڈگری نہیں چلتی، جہاں کوئی عہدہ ذات پات نہیں چلتی، یہاں کوئی نام اور قوم نہیں چلتی، یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو کتنی بار الیکشن لڑا ہے، جیتا ہے یا ہارا ہے کیا۔ یہاں چلتی ہے تو کملی والے کی غلامی چلتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پابندی چلتی ہے، یہاں نماز چلتی ہے، یہاں روزہ حج اور زکوٰۃ چلتا ہے، یہاں شریعت کی پاسداری چلتی ہے، یہاں ذات پات عہدے نہیں چلتے۔ سوال یہی ہوتا ہے من ربک کا، یہ نہیں پوچھا جاتا تیرا نام کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا تیری قوم کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرے پاس ڈگریاں کیا ہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرے پاس بنگلے کتنے ہیں، تیرے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اور تیرا کیا بینک بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ وہاں پر صرف یہی سوال ہوتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، یا دینی الاسلام، تو دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، رب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کے محبوب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یا پھر دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور تیاری تو اس کی ہوتی کوئی نہیں۔ دنیا کے بارے میں تو بندہ 8-8 10-10 گھنٹے لگا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے مگن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بارے میں، شریعت کی پابندی کی بندے کو کوئی فکر نہیں۔ بس دکان پر بیٹھا ہے بندہ اور گاہکوں کا انتظار ہے، گاہک آ گیا، نماز جاتی ہے جاتی رہے،
لیکن وہ گاہکوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ اس کی نماز جا رہی ہے، حالانکہ رازق بندہ نہیں ہے، رزق تو اللہ تعالی نے دینا ہے۔ اگر وہ نماز وقت پر پڑھ لیتا، گاہک کے پیچھے نہ پڑتا، رب کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرتا، تو اس کو رزق تو اللہ تعالی نے دینا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کے مقدر میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو تمہارا رزق ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں ہے، جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں، چوپائے ہیں، انسان ہیں، ان کا رزق اللہ رب العزت کے پاس ہے، جب ہے تو ضرور ملے گا اس کی بارگاہ سے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرنی چاہیے، شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخری وقت رونے لگی، حضرت اسماء بنت امیس آئی، عرض کرتی ہیں حضور کیوں رو رہی ہیں، وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا رو اس لیے رہی ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں ایک تو میری میت رات کو لے جانا، دن کو نہ لے جانا، کیونکہ جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ عورت موٹی تھی یا پتلی تھی، جسم کی ساخت ظاہر ہوتی ہے، مجھے یہ فکر ہے کہیں یہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو عرض کیا کہ حبشہ کے اندر یہ روٹین ہے، یہ رواج ہے، جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے چاروں کونوں کی طرف، چارپائی کے چاروں کونوں کی طرف لکڑیاں لگا دی جاتی ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، جس سے پتہ نہیں چلتا کہ عورت کی ساخت کیا ہے، وہ موٹی ہے یا پتلی ہے، جسم کی حیات قضائیہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو آپ یا رو رہی تھی یا پھر ہنسنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اسماء میری بھی چارپائی اس طرح بنانی ہے اور اس طرح میری میت کو لے جانا اور رات کے وقت، تاکہ جسم کی حالت کسی اس دنیا سے چلے جائیں پھر بھی جسم کی حالت کا کسی کو پتہ نہ چلے، اندازہ نہ ہو۔ آج کیا حالات ہیں، کیا حال ہیں، شریعت کی پابندی کتنی ہے، بلکہ نماز کے اندر تو اتنا ہوتا ہے، عورت کو حکم ہے کندھوں سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ اٹھائے، کانوں تک بھی ہاتھ نہیں اٹھانے تاکہ جسم کے حصے ظاہر نہ ہوں، اور اسی طرح ہاتھ باندھنے ہیں تو سینے پر تاکہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے وہ عورت کی عبادت ہی قابل قبول نہیں جس کے اندر عورت کا پردہ خراب ہو جائے۔ تو مصلی پر بیٹھ کر کیا عورت اونچی آواز سے قرآن پڑھ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتی۔ تو جب اونچی آواز میں مصلی پر بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی، کیا ڈھولک کی تھاپ پر ڈانس کر سکتی ہے؟ کیا ناچ سکتی ہے؟ کیا گانا گا سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ کام، اور پھر آج کل جو آ گیا ہے اسی طرح گھروں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جب وضو کرتی ہیں تو بیسن لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جب وضو کرتی ہیں، جب عورت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تو نیچے ہاتھ نہیں باندھ سکتی کہ کہیں اس کا جسم ظاہر نہ ہو جائے، تو ٹانگ اٹھا کر، پاؤں اٹھا کر کیسے وہ اس پر رکھ کر وضو کر سکتی ہے بیسن کے اوپر؟ تو اس لیے بہت سارے یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کا دھیان نہیں کرتے، اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے اور طریقے انگریزوں کے اپناتے ہیں، طریقے وہ ہیں جو غیر شرعی اپناتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں جی بیماریاں ہیں، ابھی کرونا آ گیا ہے، پہلے فلاں وائرس تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔